دم کٹا کوا۔ بچوں، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ انسانوں کی طرح جانوروں اور پرندوں کو بھی پیاس لگتی ہے۔ گرمی کے موسم میں بعض لوگ پرندوں کی پیاس بجھانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اپنی کھڑکی اور بالکنی یا چھت پر کسی برتن میں پانی ڈال کر رکھ دیتے ہیں جہاں پرندے آ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اور جو پرندے آبادیوں سے دور ہوتے ہیں وہ پانی کے تالاب، جوہڑ وغیرہ پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پانی پیتے ہیں۔ آبادی سے دور ایک ایسا ہی تالاب تھا جہاں چیل، کوے، کبوتر، باز، بلبل، مینا اور چڑیاں جوگ در جوگ آتے تھے۔ پانی تو سبھی پرندے پیتے تھے، مگر بعض پرندے تالاب میں ڈبکی لگا کر نہاتے بھی تھے۔ وہاں جب پرندے جمع ہوتے تھے تو اپنا حال دل بھی ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ کبوتر اپنی دن بھر کی کہانی چڑیا کو سناتا، چڑیا اپنا حال دل فاختہ کو بتاتی، کوا اور کبوتر بھی اپنی اپنی مصروفیات پر تبادلہ خیال کرتے۔ ایک روز تالاب پر چند پرندے موجود تھے جن میں کوا، چڑیا اور فاختہ بھی شامل تھی، مگر آج کبوتر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا سب کو تشویش ہوئی کہ کہیں کبوتر کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہو گیا ہو۔ پرندوں کی تشویش بالکل بجا تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ کبوتر فضا میں اڑنے کے بجائے تالاب کی جانب بمشکل اچھلتا کودتا آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو چڑیا نے اس سے اس کا حال پوچھا، جس پر کبوتر نے بتایا کہ آج ایک شرارتی لڑکے نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھے بری طرح دبوچ لیا تھا۔ میں بمشکل اس کی گرفت سے آزاد ہوا، مگر اس کھینچا تانی میں میرے کئی پر ٹوٹ گئے۔ پھر مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی تو میں بڑی ہمت کر کے تالاب تک آیا ہوں۔ چڑیا نے کبوتر کو تسلی دی اور اس کی ہمت کی داد دی۔ مگر بچوں، پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ کبوتر کی کہانی سن کر کوے نے اس سے ہمدردی کرنے کے بجائے اس کا خوب مذاق اڑایا اور اسے پر کٹا کبوتر کہہ کر بار بار چھیڑتا رہا۔ کوا کبھی چڑیا کے پاس آتا اور کبوتر کو مخاطب کر کے اسے پر کٹا کبوتر کہتا، اور کبھی کبوتر کے قریب جاتا اور اسے چھیڑتا، پر کٹا کبوتر۔ وہ ہنستا جاتا تھا اور پر کٹا کبوتر کہتا جاتا تھا۔ کبوتر کو یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ چڑیا نے کوے کو سمجھایا کہ کوے میاں، غور سے میری بات سنو، یہ جو تم کبوتر کو برے القابات سے پکار رہے ہو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تمہیں اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن تم نے کبوتر کو برے القاب سے پکارا ہے اور اس کا تمسخر اڑا کر دل آزاری کی ہے، یہ نہایت بری بات ہے۔ مگر کوے میاں نے چڑیا کی نصیحت کا بھی خوب مذاق اڑایا اور پھر وہ فضاؤں میں اڑ گیا۔ اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے۔ تالاب کے گرد تمام پرندے جمع تھے، مگر کوے میاں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ سبھی پرندوں کو تشویش تھی کہ کوے میاں کہاں رہ گئے۔ چڑیا نے فاختہ سے پوچھا تو اس نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس دوران کوا اڑتا ہوا آیا اور تالاب پر آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن بچوں، پتہ ہے آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ چلیے آپ اسی کی زبانی سن لیجئے۔ کوے نے بتایا کہ ایک شخص نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر اس شخص نے اسے بری طرح دبوچ لیا تھا۔ کوے میاں نے بتایا کہ اس نے پوری طاقت استعمال کر کے اس شخص کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت سے خود کو آزاد کرا لیا، مگر اس دوران کوے میاں کی دم کے سارے پر اس شخص کے ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر کوے میاں خوش تھے کہ ان کی جان تو بچ گئی۔ کبوتر جو پوری توجہ سے کوے میاں کی کہانی سن رہا تھا، اس نے کوے میاں کی بات مکمل ہوتے ہی زور سے نعرہ مارا، دم کٹا کوا، دم کٹا کوا، جس پر
فاختہ بھی زو زو سے بولنے لگی، دم کٹا کوا، دم کٹا کوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے باقی پرندے بھی ان کے ہمنوا بن گئے۔ بچوں، جب دم کٹا کوا کا شور بلند ہوا تو کوے کو بہت برا لگا اور وہ پریشان دکھائی دینے لگا، لیکن چڑیا کا رویہ بہت مثبت تھا۔ اس نے سب پرندوں کو سمجھایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا کوے میاں کے ساتھ یہ سلوک بند کیا جائے۔ لیکن کبوتر، فاختہ، بلبل، مینا، چیل اور دیگر پرندے شور مچاتے رہے کہ دم کٹا کوا، دم کٹا کوا۔ پھر چڑیا نے انہیں یاد دلایا کہ کوے میاں نے کبوتر کا مذاق اڑایا تھا اور پر کٹا کبوتر کہہ کر چڑھایا تھا۔ اب آپ اس کا انجام خود ہی دیکھ لیجئے۔ آج کوے کی دم کٹ چکی ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ یہ سن کر سب پرندے چپ ہو گئے۔ چڑیا کی نصیحت سن کر سب پرندوں نے کوے سے معذرت کر لی اور خوشی خوشی فضا میں اڑ گئی۔ کتنی اچھی نصیحت آموز کہانی تھی نا دوستو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔